بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت و اہمیت۔ پیارے ناظرین، قرآن مجید میں اور حدیث میں ماہ ذو الحجہ کے پہلے عشرہ کو بہت بڑی فضیلت و اہمیت دی گئی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، جس کا ترجمہ و تفسیر ہے، قسم ہے فجر کے وقت کی اور ذو الحجہ کی 10 راتوں یعنی 10 تاریخوں کی کہ وہ نہایت فضیلت والی ہیں، اور جفت کی اور طاق کی۔ جفت سے مراد ذو الحجہ کی 10ویں تاریخ اور طاق سے مراد 9ویں تاریخ ہے۔ در منشور میں متعدد سندوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آیت میں لیال عشر سے عشرہ ذو الحجہ مراد ہے، اور وتر یعنی طاق سے مراد عرفہ کا دن ہے، یعنی 9ویں ذو الحجہ کا دن، اور جفت سے قربانی کا دن یعنی 10ویں تاریخ مراد ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ کوئی دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس عشرہ ذو الحجہ سے افضل ہے، نہ کسی دن میں عمل کرنا ان میں عمل کرنے سے افضل ہے، پس تم ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی کثرت رکھو، کیونکہ یہ دن تکبیر اور تحلیل کے ہیں۔ یوں تو اس تمام عشرہ میں یعنی ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں تکبیر و تحلیل کی زیادتی پسندیدہ ہے، جیسا کہ اس روایت سے بھی معلوم ہوا، لیکن 9 تاریخ کی فجر سے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد بلند آواز سے 1 مرتبہ تکبیر کہنا ضروری ہے، جیسا کہ ابن ابی شیبہ کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا معمول بھی مروی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم عرفہ یعنی 9ویں ذو الحجہ کی فجر سے ایام آخر تشریق یعنی 13 ذو الحجہ کی عصر تک تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کی صبح سے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد جو جماعت سے مقیم ہونے کی حالت میں مصر میں ادا کی جائے، تکبیرات تشریق 1 مرتبہ بآواز بلند واجب ہیں، مسافر اور عورت اور منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے پر واجب نہیں، لیکن ان سب کے لیے بھی بعض علماء کا قول ہے، اس لیے اگر کہہ لیں تو بہتر ہے۔ وہ تکبیرات یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پیارے عزیز دوستو، قرآن و حدیث کی مدد سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ذو الحجہ کے پہلے عشرے کو کتنی عظمت و فضیلت عطا کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے جب عشرہ ذو الحجہ میں دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اولاد عطا کی۔ اسی طرح ایسی بہت ساری احادیث ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشرہ ذو الحجہ کی عظمت و فضیلت بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن عشرہ ذو الحجہ کے سوا ایسے نہیں کہ ان میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ نیز حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مہینہ کے پہلے عشرہ میں 1 روزہ رکھے گا تو اس کے 1 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں آیا ہے
کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے پے در پے 2 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں آیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ عرفہ میں یعنی ذو الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے ہر دن ہر لمحہ بہت سی غلطیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص 9ویں ذو الحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو ایک تو اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے آئندہ کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی آئندہ والے سال میں وہ جو بھی گناہ کرے گا اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے، اور اس کے بدلے وہ جو بھی نیکیاں کرے گا ان گناہوں کے بدلے میں وہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ بقر عید کی 9ویں تاریخ میں روزہ رکھنے کا بڑا ثواب ہے، اور اگر کوئی شخص چاند کے شروع سے 9ویں تاریخ تک برابر روزے رکھے تو بہت ہی بہتر ہے۔ ذو الحجہ کی 10ویں تاریخ سے 13ویں تاریخ تک 4 یوم کا روزہ حرام ہے، اس واسطے ان دنوں کے روزہ کی فضیلت 9 تاریخ تک آئی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذو الحجہ کے پہلے عشرہ میں سے صرف 1 دن کا روزہ پورے سال کے روزے کے برابر ہے، اور 1 رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت جیسی ہے۔ ذو الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں، مگر ہم نے اختصار کی وجہ سے صرف چند حدیثیں ہی آپ کی خدمت میں حاضر کی ہیں، اور انہی سے معلوم ہو گیا کہ 1 ذو الحجہ سے 9ویں ذو الحجہ تک ہر طرح کی عبادت میں کوشش کرنی چاہیے، اور ان دنوں میں روزہ اور شب بیداری کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ خصوصاً 9 تاریخ کا روزہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ذو الحجہ کے پہلے عشرہ میں روزے رکھیں اور راتوں کو قیام کریں۔ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ بڑی فضیلت و عظمت والا ہے، اس میں آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے جائز دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔